الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، پچھلے پارٹ میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کتنا ظلم ستم کیا گیا، حضرت ابوبکر کو مارا گیا اور دیگر معاملات بھی پیش آئے۔ اب یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا واقعہ۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر سے پہلے ایمان لائے۔ کچھ روایتوں میں تو آتا ہے کہ یہ 290 میں ایمان لائے، لیکن زیادہ تر مدلل جو روایتیں ہیں، جن کو جو قوی روایتیں ہیں، وہ 690 کی ہیں، اور 690 میں ذی الحجہ کے مہینے کے اندر یہ ایمان لائے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ صفا کی پہاڑی پر سے کہیں جا رہا تھا، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کا سامنا ہو گیا، آپ سے ابو جہل کا سامنا ہو گیا۔ تو اس نے ابو جہل نے موقع پایا کہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر دوں، اللہ کے رسول کو معاذ اللہ اس نے بہت برا بھلا بولا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر پر بھی کچھ مارا، جس سے آپ کی جو ہے چوٹ بھی لگ گئی۔ اب یہ سب کچھ جو دیکھ رہی تھی، ایک کھڑکی میں وہاں پر صفا کی پہاڑی کے پاس میں ایک گھر بھی تھا عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی لونڈی جو تھی وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب حضرت حمزہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پر جو ہے شکار وغیرہ اور تفریح وغیرہ میں ہی رہا کرتے تھے، کہ بس یہی زندگی، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا بھتیجا کیا دعوت دے رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب وہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے جو ہے ان کو حضرت حمزہ کو روک کے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ تمہارے بھتیجے کو جو ہے ابو جہل نے اس طرح سے پہلے تو برا بھلا بولا، پھر ان کے سر پہ ہی مارا، جس سے ان کا خون بھی رواں ہو گیا سر سے۔ تو وہ پہلے اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے، حضرت حمزہ پہلے ابو جہل کے پاس گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ابو جہل کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں گئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی بنو مخزوم قبیلے کا تھا اور اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اور بھی کچھ لوگ تھے، بنو ہاشم کے لوگ بھی وہاں اکٹھا تھے۔ تو بہرحال جب یہ وہاں گئے ہیں حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ نے جا کے کہ سب سے پہلے جا کے اس کو الٹا سلٹا بولنا شروع کرا، اور بہت سخت الفاظ یوز میں لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے کسی چیز جو اپنے ہاتھ میں تھی، تیر یا کسی بھی چیز سے اس کے سر پہ مارا ہے۔ اس سے کیا بنو مخزوم کے لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، وہ غصے میں انہوں نے سوچا اب کچھ نہ ایکشن کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے قبیلے کے آدمی کو کیسے مار دیا آپ نے، ہاتھ لگا لیا، کیونکہ حضرت حمزہ جو تھے وہ بنو ہاشم کے تھے، اور جو یہ تھا بنو مخزوم کا تھا ابو جہل۔ تو ابو جہل کا جب یہ خود کھڑا ہوا ابو جہل، اور ابو جہل نے کہا دیکھو امارہ کو، یعنی ابو امارہ کو چھوڑ دو۔ ابو امارہ یعنی حضرت حمزہ کی ایک بیٹی تھی امارہ، تو ان کو ابو امارہ کہا کہ ابو امارہ کو چھوڑ دو، ابو امارہ کے بھتیجے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے واقعی گالی دی تھی۔ تو اس پر جو ہے وہ پھر وہاں سے چلے گئے، کوئی جھگڑا فساد تو نہیں ہوا، اور پھر سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کے کہا کہ محمد علیہ السلام میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چچا میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں۔ اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو سامنے اور رکھ دوں کہ یہ جو حضرت حمزہ تھے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دو شریک بھائی بھی تھے، اور جو ہے چچا تو تھے ہی، اور ساتھ میں ایک فرینڈشپ بھی ان دونوں میں بہت تھی، اس لیے آپس میں بہت لگاؤ تھا، اس لیے غصہ بھی انہیں بہت جلدی آ گیا حضرت حمزہ کو اس بات پر۔ تو حضرت حمزہ نے اب کہا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کس بات سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ اس بات سے خوش ہوں گا جس دین پر میں چل رہا ہوں اس دین کو تم بھی مانو، اس پر چلو، وہ اصل میں زیادہ خوشی کا معاملہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ خوش ہوں گا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور یہ ایک طاقت ملی اسلام کو حضرت حمزہ کے روپ کے اندر۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ہے۔ یہ بھی 690 میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد تقریباً یہ بھی ایمان لیا ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا بھی کری تھی، ترمذی شریف کے اندر صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر میں سے، عمر ابن حشام یا عمر بن خطاب، عمر ابن حشام تو ابو جہل ہے، اور عمر ابن خطاب حضرت عمر، تو ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے اور اسلام کو تقویت بخش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے ابو جہل کو تو چننا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو متکبر شخص تھا، تکبر والا شخص تھا۔ حضرت عمر تھے تو ظالم اور گمراہ بھی تھے، لیکن وہ متکبر نہیں تھے، اور وہ جو ہے ہٹ درم بھی نہیں تھے اس طرح سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اللہ کے رسول کی دعا بھی قبول کرنی تھی۔ پچھلی میں آپ نے سنا پارٹ میں بد دعا، اور اس میں آپ دعا بھی سن لیں۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کری تھی، وہ پوری ہونی تھی۔ جو روایت عام طور پر بیان کری جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے وہ گھر سے نکلے ہیں، اور جھنجھل میں نکلے ہیں، ننگی تلوار لے کے نکلے ہیں، اور وہ راستے میں جو ہے ان کو کوئی شخص مل گئے، پھر وہ اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، اور وہاں پر بہن اور بہنوں کو بھی مارا ہے،
اور پھر قرآن پڑھا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سیرت النبی کے اندر شبلی نعمانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور ویسے بھی ضعیف واقعہ ہے کیونکہ اس سے بہت سارے مسئلے اٹکتے ہیں. کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر پوری ڈسکشن کریں گے کہ اس سے جو ہے کیا معاملہ پیش آتا ہے. وہ مختصر تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس میں واقعے میں قباحت یہ ہے کہ جب حضرت عمر کی بہن، ان کے ہاتھ میں وہ جو اوراق لینا چاہتے ہیں حضرت عمر ان کی بہن سے، جو چادر وادر کے نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو حضرت عمر کی بہن انہیں منع کر دیتی ہیں کہ تم نجس ہو، غسل کر کے آؤ. تو بات سمجھنے والی ہے، کافر تو نجس ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 10 بار غسل کر لے 20 بار کر لے، تو غسل کرنے سے کیا وہ پاک ہو جاتے؟ تو یہ تو ایک، اور اس سے کیا ایک بات نکلتی ہے کہ ہم جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ پھر آپ بتائیں پھر دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ قرآن مجید ہی تو دعوت کا ذریعہ ہے. اسی لیے آج کل لوگوں نے جو ہے غیر مسلموں کو ہدیے کے طور پر، یا ان کو بھی دین کا شعور ہو، قرآن مجید جب گفٹ کے طور پر دیے جاتے ہیں تو اس سے لوگ منع کرتے ہیں، اسی حدیث کی پلی لیتے ہیں وہ کہ بھائی نہیں وہ تو غلط ہے معاملہ. حضرت عمر کے معاملے میں دیکھو حضرت عمر کو ہاتھ لینے نہیں دیا تھا. تو یہ ایک مسئلہ نکلتا ہے. شبلی نعمانی نے سیرت النبی جو بڑی کتاب ہے، اور اس کے تعلق سے مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو ضعیف کہا، اور بہت سے جو لوگ ہیں جو اس پر نظر رکھتے ہیں تاریخ پر، وہ بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. پر یہ کہتے ہیں اگر اس میں یہ قباحت نہیں ہوتی تو اس کو بیان کرا جا سکتا تھا، لیکن اس واقعے میں قباحت ہے قرآن مجید والی کہ آپ غسل کر کے آؤ جب دیں گے. تو ایسے تو ہم کافروں کو اور غیر مسلموں کو اور مشرکین کو قرآن دے ہی نہیں سکتے، پھر وہ پڑھیں گے نہیں تو قرآن، تو وہ ہدایت کس سے حاصل کر رہی ہیں؟ تو یہ صحیح واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح واقعہ جو ہے وہ صحیح واقعہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. وہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ رات کے وقت ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور یہ مولانا مودودی نے بھی سورہ جو ہے حاقہ کی جو تشریح کری ہے، اس کا جو پس منظر کا نقشہ کھینچا ہے، اس میں اس واقعے کو بھی لے کے آئے، سورہ حاقہ جو ہے اس کی. تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر جو ہے وہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. حضرت عمر خود سناتے ہیں واقعہ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں رات کو اٹھا، میں سوچا چلو اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، وہیں پر ہی خانہ کعبہ کے آس پاس کہیں شراب وراب پی لیں گے اور جو ہے کچھ تفریح کر لیں گے. تو حضرت عمر جب وہاں گئے ہیں تو وہاں کوئی نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے تو دعا قبول کرنی تھی نا، تو حضرت عمر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس گئے تو وہاں دیکھا اللہ کے رسول جو ہے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ جا کے خانہ کعبہ کے غلاف میں جو ہے جا کے سننے لگے کہ سن تو لیتے ہیں نا، کیا ہے اتنے دن سے چلو سن نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی دل کھولتا ہے کبھی کبھی، اور ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہمارا دل کرے تو اسے سن لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں بیٹھ جائے. درس قرآن میں مت جاؤ، درس قرآن دینے والے تو عالم ہی ہونے چاہیے، یہ بھی ایک بات کری جاتی ہے. تو خانہ کعبہ کے غلاف میں سے جا کے وہ چھپ کے سننے لگ گئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. تو وہ ظاہر سی بات ہے ڈیوائن میوزک تو ہے، ڈیوائن ریدم تو ہے قرآن مجید کے اندر جو کہ نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. تو اس طرح کا ڈیوائن ریدم تو ہے نا، شاعری تو نہیں ہے. لیکن اب حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو شاعر لگ رہے ہیں، بڑے زبردست کلام ہے. اتنے میں جو آیت آ گئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ایک جو ہے یہ کسی ایک رسول کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے میرے دل کی بات کیسے جان لی؟ ابھی تو میں سوچ ہی تو رہا تھا یہ شاعر ہے، انہوں نے ایک دم سے یہ بات بول دی. اللہ تعالیٰ نے تو کروانا تھا، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب چیزیں ہیں. تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کاہن ہو، دلوں کی بات جاننے والا. اتنے میں آگے لفظ، اتنے میں آگے کی آیت آ گئی کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. تو حضرت عمر فوراً اس بات پر جو ہے شوق ہو گئے، اور انہوں نے کہا اسی وقت اسلام جو ہے میرے دل میں اتر گیا. بعد میں یہ دار ارقم بھی گئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی انہوں نے کری ہے. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے گیٹ بجایا دار ارقم کا، پھر وہاں پر حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر یہ کسی غلط ارادے سے آئے تو اس کی تلوار سے اس کو قتل کر دیں گے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کا کرنے کے بعد ابو جہل کے پاس گئے، اور ابو جہل کو جا کے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اب نہ سمجھی کرتے ہو، تو بے وقوف ہے. الٹا سلٹا ابو جہل نے بولا اور دروازہ بند کر دیا، کیونکہ حضرت عمر پر جو ان سب کو ناز تھا. قریش کا طاقتور پہلوان حضرت عمر، ان پہ ناز بھی تھا. انہیں لگا یہ بھی گیا. بعد میں لوگوں نے رستے میں پکڑ لیا اور انہیں خوب مارا پیٹا حضرت عمر کو. مارنے کے بعد یہ پھر گھر میں چلے گئے. وہ گھر میں جانے کے بعد پھر ایک اور موب آ گئی جو ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور حضرت عمر ڈرے ہوئے گھر میں اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے. بہرحال جو ہے ایک شخص جو ہے عمر بن العاص کا والد، ابو عمر اس کا نام آتا ہے، اور یہ نام ہے عاص بن وائل. یہ جو ہے بڑے خوبصورت لباس کے اندر آیا اور حضرت عمر سے دیکھا اس نے ماحول کی موب کیوں ہے گھر کے باہر. تو وہ حضرت عمر کے گھر میں داخل ہوا. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہو گیا، عمر تو ہمارے ساتھ تھا. تو وہ داخل ہوا ہے گھر میں عاص بن وائل، اور یہ بڑا خطرناک شخص رہا ہے. اس کا آپ اور بھی تعلق سے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں.
تو یہ گیا حضرت عمر نے سے کہا کہ اس نے جا کے کہ تم یہ کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے پناہ چاہیے، کوئی مجھے سپورٹ کرے، یہ تو وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا کوئی قبیلہ اتنا بڑا بھی نہیں، بنو عدی قبیلے کے تھے، بنو ہاشم کے یا بنو امیہ کے ہوتے تو چلو قبیلے کے لوگ سپورٹ کر لیتے، میں تو کمزور قبیلے کا آدمی ہوں۔ تو عاص بن وائل نے جو ہے ان کو جو ہے امان دی، اور اس کے بعد جا کے ان کی جان بچی حضرت عمر کی، نے حضرت عمر کو یہ شہید کر دیا۔ بعد میں جب حضرت عمر کا ظاہر سی بات ہے ایمان میں تقویت تو آتی ہے دھیرے دھیرے، جب بعد میں ان کو معلوم چلا کہ ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں تو وہ لوگ نکلے ہیں، اور کچھ لوگ تو حبشہ جا چکے تھے، تعداد کم تھی ابھی بھی۔ بعد میں انہوں نے جو ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے ساتھ مل کے سب مسلمانوں نے جو کھلے میں نماز ادا کری، پتھر بازی بھی ہوئی، ان کے اوپر پتھر بھی مارے گئے، لیکن انہوں نے کھلے میں اعلان کر دیا اب چھپ کے بات کچھ نہیں ہوگی، اب کھلے میں ہوگی، کیونکہ ہم بھی قریش کے ہیں، ہمیں بھی جینے کا ادھیکار ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، فریڈم آف چوائس ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پارٹ رکھا، یہ 15واں پارٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔